بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اس بابرکت محفل میلاد کے اندر اس وقت علماء کرام کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، اور آپ حضرات یہاں پہ بڑے مقدر والے ہیں جو اس مقدس محفل کی زینت بنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کے اندر تشریف لائیں۔ اس تعلق سے یہ کتاب نیٹ پہ موجود ہے، کیونکہ آج کل سب لوگوں کا ماخذ مصدر بلکہ ماوا و ملجا حضرت گوگل صاحب ہے۔ تو یہ کتاب ہے اعانۃ الطالبین۔ اسی کتاب کے اندر عربی زبان میں ہے، جو لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں وہ اس کو سرچ کر کے نکال سکتے ہیں۔ اس میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ بس میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس محفل میلاد کے تعلق سے قال سلطان العارفین، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان العارفین کہا گیا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب الوسائل فی شرح الشمائل کے اندر، ما من بیت او مسجد او محلۃ قرئ فیہ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حل حفت الملائکہ باہل ذلک المکان، کہ جس مسجد میں، جس محلے میں، جس جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد ہوتی ہے، فرشتے آ کر کے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو اپنے نورانی پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور آگے یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت قربائیل اور اینائیل اور والصافحون، اور اس کے بعد یہ مسافہ بھی کرتے ہیں اس محفل کے لوگوں کے ساتھ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر محفل میلاد پڑھی جاتی ہے اور محفل میلاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے قحط کو، وبا کو اور اس گھر جلنے کو سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے اس کتاب کے اندر محفل میلاد کے فضائل بیان کیے ہیں۔ بس ایک بات کہہ کر کے میں آپ کے موضوع پہ آؤں، یہ فرما رہے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ بصرہ کے اندر ایک شخص تھا جو 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ، کیونکہ نماز تو بنیاد و اساس ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، تو نمازوں کے علاوہ کوئی بہت زیادہ وہ عابد و زاہد نہیں تھا، اور بہت سے گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود تھے۔ آخری وقت ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ سارے شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک غیب سے آواز آ رہی ہے کہ وہ لوگوں اللہ کے ولی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ آدمی تو ہمارے شہر کے اندر بدنام تھا، اور اس کے باوجود یہ اللہ کا ولی اور بہت جم غفیر ہوا۔ اور یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام سارے کے سارے حاضر ہوئے اور اس بندے کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد ایک وفد ملا، اس کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی سے جا کر کے معلوم کیا کہ آخرکار یہ تو بتائیے اس کا ایسا عمل کون سا تھا کہ آخری وقت میں ایک غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے ولی کی نماز جنازہ میں سارے لوگ شریک ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، نماز تو پڑھتا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے، جس طرح شہر کے اندر مشہور تھا، بہت سے گناہوں کے اندر بھی یہ ملوث تھا، لیکن ایک عمل اس کا ایسا تھا، جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا یہ نئے کپڑے پہنتا تھا، خوشبو لگاتا تھا اور پورے مہینے مصطفیٰ کا میلاد مناتا تھا۔ پورے مہینے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، محفل میلاد اور جشن میلاد یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ ائمہ کی تصریحات اس میں موجود ہیں۔ حضرت گرامی قدر، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے اندر بلایا، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا فضل، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑی عنایت، اور خدائے قدوس کی ساری مخلوق کے اندر اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں
جو سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر تشریف لانا ہے۔ حضرات گرامی، اب اس کے اوپر اگر کوئی تحقیقی یا تفصیلی تقریر کی جائے تو کافی وقت چاہیے، بس صرف 2 باتیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کے دل کے اندر رہنی چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، اور جہاں پہ محبت ہوگی وہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ ایمان ہوگا۔ اور جو علامات محبت علماء کرام نے یا حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے، اور اس کے علاوہ علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر جو تحریر فرمائے، اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب دیکھنے سے بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کے عیب دیکھنے سے بندہ بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دنیا کچھ بھی کہتے رہے، اس کی نظر میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ مرتبہ اپنا محبوب ہوا کرتا ہے، اور وہی سننا بھی چاہتا ہے اور وہی دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صرف محبوب مخلوق ہی نہیں، یہ تو محبوب خالق بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کے ساتھ محبت یہ ایک امتی کے اوپر فرض ہے، بلکہ تمام فرائض سے اہم فرض یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کی جائے۔ اور دوسری بات کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، زرقانی المواہب اٹھا کر کے دیکھیے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ محفل میلاد جہاں پہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تفسیر روح البیان کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو محفل میلاد ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے، ان علامتوں میں سے ایک علامت نبی پاک علیہ السلام کی محفل میلاد میں ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش رہے گی، یہ محفل میلاد نہ ہم چھوڑیں گے، نہ آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑنا ہے، نہ حضور علیہ السلام کا ذکر چھوڑنا ہے، نہ آقا کریم علیہ السلام کی الفت اور محبت کو چھوڑنے کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر آپ آئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے عمل کو بھی ہمیں سیدھا رکھنا ہے۔ اب میں اپنی ایک تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو جیسے کیسے عمل کریں گے، یہ عمل کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم جیسے عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی بخشنے پہ قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے جنت عطا فرمائے، جس کو چاہے جہنم عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ، ہم جتنے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ایمانداری سے آپ مجھے بتائیے، نبی پاک علیہ السلام کے ذات کے ساتھ جس بندے کو محبت ہوگی، کیا وہ کبھی بھی یہ چاہے گا کہ میری وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف ہو؟ زور سے آواز آئے۔ کبھی نہیں چاہے گا ایک عاشق، کیونکہ عشق کا تقاضا بھی یہ ہے، محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دل مبارک کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو امتیوں کے عمل پیش ہوتے ہیں۔ فاروق مصباحی کے رات کے عمل کیا ہیں، دن کے عمل کیا ہیں، صبح کے کیا ہیں، شام کے کیا ہیں، خلوت کے کیا ہیں، جلوت کے کیا ہیں، آپ کے کیا عمل ہیں، یہ سارے کے سارے پیر کو پیش ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے عمل جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ اگر عمل اچھے ہیں، مطلب کیا ہے کہ امتی اگر نمازی بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس کے عمل کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، محفل میلاد بھی ہے، درود و سلام کے ترانے بھی ہیں، اور نعت شریف کا گلدستہ بھی ہے، یہ سارے اچھے، اور قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہے، اور درود و سلام کی تسبیحات بھی اس کے نامہ عمل کے اندر موجود ہیں۔ جتنے نیک عمل ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام جب اپنے امتی کے نیک عمل دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی نظر اور ان کی نگاہ میرے اور آپ کے ان اعمال کے اوپر پڑتی ہے، وہ کون سے عمل؟ وہ گناہ ہوں، بے حیائیاں ہوں، وہ برائیاں ہوں، وہ ایک دوسرے کی غیبت ہو،
चुगली हो, एक दूसरे की पगड़ी उछालना हो, नमाज का तर्क करना हो, हुकूकुल्लाह के अंदर गिरफ्तारी हो, हुकूकुल इबाद को तर्क करना हो, ये जितने भी गुनाह के काम हैं इन सब क्या फहरिस्त बनाए। ये सारे के सारे अमल जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पीर को मुलाहजा फरमाते हैं या जुमरात को मुलाहजा फरमाते हैं। अब यानी जुमरात का मतलब क्या हुआ? जुमा, हफ्ता, इतवार, ये जो 3 दिनों के अमल होते हैं ना, ये पीर को पेश हो जाते हैं। और उसके बाद पीर और मंगल और बुध के जो अमल होते हैं वो जुमरात को पेश हो जाते हैं। यानी हफ्ते में 2 मरतबा हमारे अमल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर पेश होते हैं। इन 3 दिनों के अंदर जितने भी गुनाह होते हैं ना, आका करीम अलैहिस्सलाम जब उम्मती की ये हालत देखते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल दुखता है कि मेरा उम्मती होकर के ये क्या कर रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, महशर के मैदान में आप ईमानदारी से बताइए, हम क्या उम्मती हैं? अब बताइए, हमें अपने नबी को खुश करना चाहिए या आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल को जख्मी करना चाहिए? अब ईमानदारी से बताइए। सिर्फ मैं एक आप हज़रात की बारगाह में एक अरीज़ा पेश करके सिर्फ आपके ज़हन के ऊपर दस्तक देना चाहता हूँ, क्या उम्मती है वो कि जो पीर को भी हुजूर का दिल दुखा कर रुला दे, जो जुमरात को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिल दुखा करके रुला दे? क्या उसे अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं करनी चाहिए? क्या उसे ये सोचना और गौर फिक्र नहीं करना चाहिए कि मैं देखो कौन ऐसा बंदा है जो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखना चाहता है, कौन ऐसा बंदा है जो बाप की आंखों में आंसू देखना चाहता है, कौन ऐसा बंदा है जो उस्ताद की आंखों में आंसू देखना चाहता है, कौन ऐसा बंदा है कि किसी मोहसिन की आंखों में आंसू देखना चाहता है? अरे दुनिया के सारे मोहसिन और दुनिया की सारी माएं और दुनिया के सारे बाप उस कदम के ऊपर और उस कदम के नीचे की मट्टी के ऊपर कुर्बान हो जाएं जहां मुस्तफा करीम के नादे ने मुबारक एक बार पढ़े हैं। हज़रत गिरामी, वो आका करीम अलैहिस्सलाम जिनकी वजह से हम और आप हैं, जिनकी वजह से जहान का निज़ाम है, जिनकी वजह से हमारी सांसें कायम हैं, जिनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, जिनकी वजह से आज हम इंसानी शक्ल सूरत के अंदर मौजूद हैं, इतने एहसान उनके, और फिर गुनाह करके, बेहयाइयाँ करके, बुराइयाँ करके, नमाजों को तर्क करके, और फजर के अंदर उठना चाहिए था उस वक्त सो करके, हम अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिल दुखाते हैं। इस वजह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाए, वहां फजर के अंदर बिस्तर को छोड़ करके मस्जिद के अंदर आकर के सर रख दे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल भी राजी हो जाएगा, आका की आंखें भी ठंडी हो जाएगी। अब कुरान हकीम के अंदर, मैं कुरान हकीम का अदना सा तालिब इल्म हूँ, अब कुरान हकीम के अंदर एक लफ्ज़ देखेंगे, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जगह जगह जहाँ ईमान का तज़किरा है वहाँ अमल का तज़किरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है कि ईमान के बाद वो आमाल सालिहा करे, और हर अमल वाले के लिए ज़रूरी है कि अमल से पहले वो ईमान की फिक्र करे। ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं, ईमान भी ज़रूरी है और अमल भी ज़रूरी है। अब देखिए, हम सारे ज़्यादातर तो यहाँ देहात के लोग हैं, हम अक्सरियत, तो हमारे यहाँ ये काश्तकारी तकरीबन सारे हम लोग जितने भी हैं ये किसान ही हैं, काश्तकारी हमारे यहाँ होती है, और जितने भी पौधे हैं, जितने भी दरख्त हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी हरियाली है, आप ज़मीन के अंदर चले जाइए और जाकर के देखिए, छोटा पौधा हो कि बड़ा हो, तनावर दरख्त हो या नन्ना मुन्ना छोटा सा पौधा हो, उसकी जड़ भी होती है और ऊपर उसका पौधा और तना भी होता है। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें रहती हैं तभी फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, फसलें भी आती हैं, और ये मेवाजात और सारी चीज़ें जो आपको दस्तयाब हैं इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से। एक ज़मीन के अंदर है, एक ज़मीन के ऊपर है। जो ज़मीन के अंदर है उसे जड़ कहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर है उसे पौधा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए भी 2 चीज़ें अता फरमाई हैं, एक को ईमान कहते हैं, एक को अमल कहते हैं। ईमान इतना कीमती है कि अल्लाह ताला ने दिल की कोठरी उसके लिए रखी है, और अमल इसका ताल्लुक ज़ाहिर के साथ है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, पड़ोसी के हुकूक हैं, ये सारी की सारी ज़ाहिरी चीज़ें हैं। ज़रूरी है दिल की कोठरी भी साफ़ सुथरी हो
اور ضروری ہے کہ انسان کا ماتھا بھی آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آئے، انسان کا ایمان بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، اور جس وقت ایمان و عمل دونوں چیزیں اچھی ہوگی پھر خدا تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا جسے چاہے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرات گرامی، آج بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو صاحب ایمان ہیں اور سنی صاحب ایمان ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ایمان والا ہوں، یہ بھی کہنا غلط ہے، یہ کہنا چاہیے الحمدللہ یقینی طور پہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ یہاں تو شک کی راہ بھی کہیں نہیں، گنجائش بھی کہیں نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنا دے۔ ایمان والے آپ ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا عمل بہت زیادہ کمزور ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا عمل کمزور نہ ہوتا، مسجدوں کے اندر صبح 6 بندے کیوں ہوتے؟ یہ مسجدوں کے اندر ظہر کے اندر اتنی کم تعداد کیوں ہوتی؟ مجھے آپ بتائیے، جب ماہ رمضان آتا ہے یہ لوگ آسمان سے نیچے اترتے ہیں، یہ زمین سے اگاتے ہیں، یہ مشرق سے آتے ہیں، مغرب سے آتے ہیں، شمال سے آتے ہیں، جنوب سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو آپ یہ کہیں گے یہ ہمارے اڑوس پڑوس دائیں بائیں اتنے لوگ یہ سارے کے سارے مسجدوں میں آتے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد کی یہ 4 منزلیں، اور پھر اس کے بعد ادھر کا فاروق صاحب کا مکان ہے، وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، سامنے لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی کئی لوگ جو ان کو جگہ نہیں ملتی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخرکار یہ اتنی پیداوار جو ماہ رمضان میں ہوتی ہے یہ رمضان کے بعد کہاں تشریف لے جاتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر یہ لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر، ایمانداری سے بتائیے، ہر مسجد کے اندر، سید صاحب آپ کی مسجد ہو، ہماری ہو، کوئی بھی مسجد ہو، یہ 4 گنا لوگ رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں جمعے کے دن۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیے کہ اگر 100 نمازی اگر کسی مسجد میں عام جمعے کے اندر ہیں تو ماہ رمضان کے اندر وہاں 400 ہوتے ہیں، جہاں پہ 1000 وہاں پہ 4000۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری قوم اور ملت کا عالمیہ یہ ہے کہ عام حالات میں صرف 25% لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، 75% ہماری وہ قوم ہے جو نماز جمعہ ادا نہیں کرتی۔ اب 5 وقتہ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تو پھر میں کیا بتاؤں آپ کو۔ میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن حکیم کے اندر جہاں بجا میرا رب ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ یہ قیام نماز کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نماز اس طریقے سے قائم کرو کہ لوگوں نماز پڑھو، کیا مطلب؟ جو نہیں پڑھتا وہ پڑھے، اور جو پڑھتا ہے وہ مسجد میں آ کر کے پڑھے، جو مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، صف اول کے اندر آ کر کے پڑھے۔ یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر ادا کیا جائے۔ اور یاد رکھیں، جو نہیں پڑھتے خدا را فرض پڑھنا شروع کر دیں، اگر نفل سنت کا ٹائم نہیں کوئی بات نہیں، آہستہ سے جب عادت پڑ گئی وہ بھی پڑھنا شروع کریں گے۔ اور جو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں وہ مسجد میں آ کر کے پڑھیں، اور جو مسجد کے اندر پڑھتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ صف اول کے اندر آ کر کے پڑھنا شروع کریں۔ تب جا کر کے نماز قائم ہوگی، تب جا کر کے نماز کا نور ملے گا، تب جا کر کے نماز کی فضیلت و عظمت ملے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب اٹھا کر دیکھیں، شعب الایمان اٹھا کر کے دیکھیں، کنز المال اٹھا کر کے دیکھیے کہ نماز قیامت کے دن پل صراط پہ برہان بھی ہوگی، نور بھی ہوگی۔ یعنی دیکھیے کہ کہیں بھی انسان کو دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کے میدان کہ دنیا والوں کے لیے تاریخ تو ہو سکتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی امتیوں کے لیے تاریخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اسی دنیا کے اندر ہمیں مشعل بھی عطا فرمائی ہے، اسی دنیا کے اندر نور اور روشنی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ نور کیسے ہوگا، روشنی کیسے ہوگی؟ نمازوں کی بنیاد پر۔ لہٰذا فجر کے لیے تمام حضرات کوشش کریں مسجدوں کے اندر آئیں، نمازیں ادا کریں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں، بس یہ مثال دے کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ جلوس کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ جلوس کے اندر آئے، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ آپ کے ایمان کی پختگی ہے، یہ آپ کے ایمان کی تڑپ اور چاہت ہے۔ آپ کو گھر اچھا نہیں لگا کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی میلاد اور حضور علیہ السلام کا جلوس تھا، سب کچھ ترک کر کے آپ آ گئے۔ یہی جذبہ نماز کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہی جذبہ نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ساری فضیلت و عظمت جلوس کی اپنی جگہ، محفل میلاد کی اپنی جگہ، 11ویں شریف کی اپنی جگہ، ختمات کی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، غیر موقدہ نہیں، 5واں درجہ ان کا ہے، یہ مستحب ہے۔
اب مستحب کو میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم مکان بناتے ہیں، مکان کے اندر ہیں 5 چیزیں، اور انسان کی زندگی کے لیے 5 چیزیں. یہ 5 چیزیں کیسے؟ جب آپ مکان بناتے ہیں نا تو مکان میں حضرت سب سے پہلے لنٹر ڈالا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا، آپ مکان بنا رہے ہیں، سب سے پہلے کس چیز کی تعمیر ہوتی ہے؟ لنٹر. کیا؟ پلان. سچ ماشا، مجھے پتا نہیں نا اصل میں. سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے؟ نمبر 1. اور اس کے بعد دیواریں 2 ہو گئیں، اس کے بعد چھت 3 ہو گئیں، اس کے بعد درے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یا بندہ محفوظ ہو گیا، 4 چیزیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد جناب ٹائل ہے، رنگ ہے، روغن ہے، وائرنگ ہے اور فٹنگ ہے. اب ایک آدمی کہے نہیں جناب والا مجھے پلنتھ کی ضرورت نہیں، مکان بناؤں گا بہترین اور ٹائل لگنی چاہیے 1 نمبر کی، لیکن پلنتھ کی مجھے ضرورت، اور اس کے بعد دیواروں کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں، چھت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، درے دروازے نہ بھی ہوئے کام چلے گا لیکن ٹائل اچھی ہونی چاہیے. ایمانداری سے بتائیے ایسی سوچ رکھنے والے آدمی کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ کیوں کہ پہلے بنیاد، اس کے بعد دیوار، اس کے بعد چھت، اس کے بعد درے دروازے لگیں گے، پھر جس وقت ٹائل لگائیں گے نا اس کی روشنی بھی ہوگی اور اس کی شو بھی ہوگی، اس کی خوبصورتی بھی ہوگی اور ساری چیزیں ہوگی. دیکھو یہ جو فرض ہے نا یہ ہے بنیاد، واجب یہ ہیں دیواریں، سنت موقدہ یہ ہے چھت، اور سنت غیر موقدہ یہ ہیں درے دروازے. مکان محفوظ ہو گیا، اب یہ مستحب ہے رنگ اور روغن اور ٹائلیں. یہ بات یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے 5 چیزیں ہیں. کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو ہوا کے بغیر زندہ رہ سکے. ہے کوئی ایک آدمی بھی ہے جو ہوا کے بغیر زندہ رہ سکے؟ ہوا انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت، ہوا کے بعد پانی کی ضرورت، اور پانی کے بعد کھانے کی ضرورت، اور کھانے کے بعد لباس کی ضرورت، اور لباس کے بعد مکان کی ضرورت. یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی. اب ایک آدمی کہے نہیں جناب والا میرا مکان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سونے کا پلنگ ہونا چاہیے، مکان کی ڈیکوریشن بہت عمدہ ہونی چاہیے، لیکن مجھے ہوا کی ضرورت نہیں، اور مجھے پانی کی بھی ضرورت اور کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے پھر اس زمین کے اوپر حضور آپ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بغیر ہوا کے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا. اب بتائیے کہ مکان میں جانے کے لیے بولو ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ زور سے آواز ہے. اصل میں ہماری قوم پتہ ہے کون سی تقریریں ان کو چاہیے؟ ان کو وہ تقریریں ہونا چاہیے کہ جو ہی جناب نعرہ لگایا جنت کے سارے دروازے کھول کے اور ہم اندر چلے جائیں. اللہ کی قسم ایسے جنت نہیں ملتی. بات بالکل واضح کہوں گا میں. اب دیکھیے کہ کوئی بھی روئے زمین کے اوپر ایسا انسان نہیں ہے کہ عالی شان مکان میں جانے سے پہلے اسے ہوا کی ضرورت، پھر اسے پانی کی ضرورت ہے، پھر اسے کھانے کی ضرورت ہے، پھر لباس کی ضرورت ہے، پھر اس کے رہائش کی ضرورت ہے. کوئی آدمی یہ کہے نہیں رہائش کافی ہے، پانی کی ضرورت نہیں، ہوا کی ضرورت نہیں، لباس کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کیا ایسا آدمی عالی شان ہوا کے بغیر عالی شان محل کے اندر رہ سکتا ہے؟ بولو رہ سکتا ہے؟ میرے پیارو یہ جتنے مستحبات ہیں، یہ محفل میلاد ہو، یہ 11ویں شریف ہو، یا اس کے علاوہ ختمات کی محفل ہو، چوتھا 15واں 40واں ہو، یا اس کے علاوہ جو دعوت اور جو کچھ ہمارے معاشرے و سماج کے اندر آپ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ان کا تعلق استحباب کے ساتھ ہے، مستحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، سنت موقدہ نہیں ہیں، غیر موقدہ نہیں ہیں. محشر کے میدان میں ایک آدمی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ چوتھے کا ختم پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا. نہ 15ویں اور نہ 40ویں کے بارے میں سوال ہوگا، نہ 11ویں کے بارے میں سوال ہوگا، اور معذرت کے ساتھ یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ محفل میلاد کی تھی کہ نہیں کی تھی. کوئی سوال نہیں ہوگا محشر کے میدان میں. ہاں ان کے خلاف بھونکنے والا نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں. اگر بھونکا تو ایمان چلا گیا، محفل میلاد ایسا پھر حکم الگ ہوگا. جب بکواس کرے گا تو حکم الگ ہوگا. لیکن اگر کوئی ابھی بکواس نہیں کرتا، جائز سمجھتا ہے، اسے مستحب سمجھتا ہے، لیکن ساری زندگی اگر اس نے محفل میلاد نہیں کی، جائز سمجھتے ہوئے اور مستحب سمجھتے ہوئے اگر اس نے ساری زندگی میلاد نہیں کی، جلوس میں نہیں گیا، محشر کے میدان میں اسے کوئی سوال نہیں ہوگا. 11ویں کو جائز سمجھتے ہوئے اگر ساری زندگی اس نے 11ویں نہ دی، محشر کے میدان میں کوئی اس سے سوال نہیں ہوگا. اسے چوتھا نہیں کیا، 15واں نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، لیکن اس نے اس کو ناجائز نہیں کہا. جائز سمجھتے ہوئے اگر اس نے نہیں کیا اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے،
بلکہ جان بوجھ کے بھی اگر نہیں کیا، محشر کے میدان میں کوئی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اگر صرف جماعت جان بوجھ کے چھوڑے گا نا، اس کا بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ نماز چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، اگر جماعت چھوڑے گا جواب دینا پڑے گا۔ بلا ضرورت اگر تکبیر تحریمہ چھوڑے گا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اب بتاؤ، نماز کے بارے جواب دینا ہے، روزے کے بارے جواب دینا ہے، زکوٰۃ کے بارے جواب دینا ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ تو زکوٰۃ کا چیپٹر ٹچ کرنا نہیں چاہتے کہ بلا وجہ معلومات ہوا اتنی رقم دینی پڑے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چور دروازے سے کہیں گمراہی اندر نہ آ جائے۔ جلوس کا فائدہ تب ہے، جلسے کا فائدہ تب ہے کہ سب سے پہلے بندہ 5 وقتہ نمازی ہو۔ کیا ہو؟ زور سے کیا ہو؟ اور 5 وقتہ نمازی سے پہلے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو اور اس کا عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ درست ہوگا، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا وہ پابند ہوگا، اور اس کے بعد اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ اپنی اساس اور اپنی بنیاد درست کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ملا سید فدا صاحب کا خطبہ صدارت ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ والسلام اور پھر دعا۔